تاج برطانیہ نے تقسیم ہند کے وقت فسادات کی روک تھام کے لیے پنجاب باؤنڈری فورس تشکیل دی، جس کا ہیڈ آفس لاہور میں تھا۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک مسلمان کرنل کو بھی اس باؤنڈری فورس میں اہم عہدہ دیا گیا۔ ایک روز خبر ملی کہ بھارت سے پاکستان کی طرف آنے والے مہاجرین کی ٹرین کو مشرقی پنجاب میں روک کر تمام مسافروں کو قتل کر دیا گیا ہے، اور اس ٹرین کی حفاظت پر مامور پاکستانی کرنل خاموش تماشائی بنے رہے۔ یہ خبر ملتے ہی لوگ مشتعل ہو گئے۔ اس بات کا امکان پیدا ہو گیا کہ غصے میں بفرے ہوئے لوگ راولپنڈی میں اس کرنل کے گھر کو نظر آتش نہ کر دیں۔ حالات اس قدر سنگین ہوئے کہ ممکنہ خدشات کے پیش نظر گھر میں موجود اس کرنل کی اہلیہ اور بچوں کو ایک اور فوجی افسر کی رہائش گاہ پر منتقل کرنا پڑا۔ اس کرنل کا نام ایوب خان ہے، جو نہ صرف پاک فوج کے کمانڈر ان چیف بننے میں کامیاب ہوئے بلکہ ڈنڈے کے زور پر ملک کی باغ ڈور سنبھال کر خود ساختہ صدر بھی بن گئے۔ برٹش کامن ویلتھ آفس کی ڈی کلاسیفائڈ دستاویزات کے مطابق عسکری حکمت عملی کے اعتبار سے کرنل ایوب خان اوس درجے کا افسر تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران برما میں تعینات آسام ریجمنٹ کے کمانڈنٹ کرنل ڈبلیو ایف براؤن کی ہلاکت کے بعد ریجمنٹ کی کمان کرنل ایوب خان کو سونپی گئی، مگر جنگی حکمت عملی میں بزدلانہ ناکامی کے بعد کمان واپس لے کر نہ صرف بھارت بھیج دیا گیا بلکہ ملازمت سے برطرف کرنے کی سفارش بھی کی گئی۔ ایک ایسا فوجی افسر جسے نااہلی کے باعث فوج سے نکالنے کا فیصلہ ہو چکا تھا، قیام پاکستان کے بعد اس کی صلاحیتیں ایسی نکھر کر سامنے آئیں کہ اس نے 4 سال کے مختصر عرصہ میں نہ صرف کرنل سے جنرل تک کا سفر بآسانی طے کر لیا بلکہ سینئر فوجی افسروں کو مات دے کر سپہ سالار بننے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ یہ سب کیوں اور کیسے ہوا، یہ جاننے کے لیے ماضی کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھنا پڑے گا۔ جنرل گریسی کی مدت ملازمت ختم ہونے سے پہلے ہی ان کے جانشین کے طور پر میجر جنرل افتخار خان کا انتخاب ہو چکا تھا۔ کمانڈر ان چیف نامزد ہونے پر جنرل افتخار کو امپیریل ڈیفنس کورس کے لیے برطانیہ بھیجا گیا۔ بریگیڈیئر شیر خان جو ڈی ایم او تھے اور اب انہیں میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی جانا تھی، وہ بھی کورس کے لیے برطانیہ جا رہے تھے۔ 13 دسمبر 1949 کو جنرل افتخار اورینٹ ایئر ویز کی لاہور سے کراچی جانے والی فلائٹ پر سوار ہوئے تو ان کے اہل خانہ کے علاوہ بریگیڈیئر شیر خان بھی اسی جہاز میں سوار تھے۔ یہ جہاز اپنی منزل کے قریب پہنچ کر کراچی کے نواحی علاقے جنگ شاہی میں گر کر تباہ ہو گیا اور تمام مسافر لقمہ اجل بن گئے۔ پاکستان کی عسکری و سیاسی تاریخ پر گہری نظر رکھنے والوں کا خیال ہے کہ یہ حادثہ پیش نہ آتا اور جنرل افتخار کمانڈر ان چیف بننے سے پہلے شہید نہ ہوتے تو آج پاکستان کی تاریخ مختلف ہوتی، کیونکہ ایوب خان کے برعکس جنرل افتخار اصولوں پر سمجھوتا نہ کرنے والے غیر سیاسی جرنیل تھے۔ ان کی اصول پسندی سے متعلق ایک واقعہ آپ سب کے لیے یقیناً دلچسپی کا باعث ہوگا۔ جنرل افتخار جب جے او سی لاہور تھے تو انہوں نے آئی جی پنجاب قربان علی خان کو کینٹ میں رہنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اگرچہ دونوں بہت اچھے دوست تھے، مگر اس وقت کے فوجی قوانین کے مطابق کسی سویلین کو کینٹ کی حدود میں رہائش اختیار کرنے کی اجازت نہ تھی۔ قربان علی خان نے گورنر پنجاب فرانسس موڈی سے بات کی تو انہوں نے کمانڈر ان چیف جنرل گریسی کو شکایت کر دی۔ جنرل گریسی بھی اصول پسند انسان تھے، انہوں نے کہا کہ جنرل افتخار نے انکار کر کے فوجی قوانین کی پاسداری کی ہے، مگر آپ اپنے عہدے کے برعکس فوجی معاملات میں مداخلت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ جنرل ایوب خان کے کمانڈر ان چیف بننے کے بعد جنرل اعظم خان لاہور کے جنرل کمانڈنگ آفیسر تعینات ہوئے تو نہ صرف قربان علی خان کو کینٹ میں رہنے کی اجازت مل گئی بلکہ سب کے لیے فلڈ گیٹ کھل گیا۔ بھارت میں آج بھی کینٹ کے علاقے فوجی چھاؤنیوں کے لیے مخصوص ہیں، مگر ہمارے ہاں کینٹ کے علاقے کمرشل ایریاز میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس حادثے کے بعد جنرل گریسی کی مدت ملازمت میں 1 سال کے لیے توسیع کرنا پڑی، اور جب دوبارہ ان کا جانشین ڈھونڈنے کی کارروائی شروع ہوئی تو لیفٹیننٹ جنرل ناصر علی خان، جنرل NAM رضا اور جنرل ایوب خان کے نام تجویز کیے گئے۔ لیاقت علی خان نے تمام فوجی افسروں کو بلا کر قومی معاملات پر گفتگو کرنے کی اجازت دی تو ایوب خان چرب زبانی کے باعث جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ البتہ جنرل گریسی نے لیاقت علی خان کو متنبہ کیا کہ ایوب خان کے سیاسی عزائم ہیں، اس پر نظر رکھنا ضروری ہے۔
طرفہ تماشا دیکھیں کہ جنرل ایوب خان نے افواج پاکستان کی کمان سنبھالتے ہی جو پہلا حکم جاری کیا اس میں فوجی افسروں کو سیاست سے دور رہنے کی تلقین کی گئی، مگر 3 سال بعد جب ایوب خان برطانیہ کے سرکاری دورے پر تھے تو ڈورچسٹر ہوٹل کے لگژری اپارٹمنٹ میں قیام کے دوران انہوں نے پاکستان کے سیاسی نظام کو تبدیل کرنے کا ایک منصوبہ تیار کیا، جس میں مشرقی اور مغربی پاکستان میں الگ الگ سنگل یونٹ بنانے کی تجویز دی گئی۔ اس منصوبے میں اس خواہش کا اظہار بھی کیا گیا کہ بری، بحری اور فضائی افواج کے مشترکہ کمان کے لیے سپریم کمانڈر کا عہدہ تخلیق کیا جائے، اور یہ فرمائش بھی کی گئی کہ وزیر دفاع کا قلمدان بھی اسے سونپ دیا جائے۔ سویلین حکام کی حیثیت تو کٹ پتلیوں کی سی تھی، ادھر فرمائش آئی اور ادھر کمانڈر ان چیف کو وزیر دفاع تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ یہ سوال اکثر زیر بحث آتا ہے کہ ایوب خان نے اقتدار پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کب کیا؟ امریکی سفارت خانے کے ڈی کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹس کے مطابق ایوب خان نے آرمی چیف بننے کے بعد پہلے سال ہی مارشل لا لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر وہ حالات کے موافق ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ میجر جنرل وجاہت حسین جو جنرل گریسی کے اے ڈی سی رہے، وہ 1956 میں لندن گئے اور جنرل گریسی سے ملاقات ہوئی تو گریسی نے چھوٹتے ہی کہا، ایوب کب حکومت کا تختہ الٹ رہا ہے؟ جنرل وجاہت حسین نے لا علمی کا اظہار کیا تو گریسی نے کہا، لکھ لو میری بات، یہ آج نہیں تو کل ضرور مارشل لا لگائے گا۔ ایوب خان نے سپہ سالار بننے کے بعد ان فوجی افسروں کو کھڈے لائن لگانا شروع کر دیا تھا جو فوج کی سیاست میں مداخلت پر خفگی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ جنرل شیر علی خان پٹودی سمیت کئی فرض شناس افسروں کو سپر سیڈ کر کے گھر بھیج دیا گیا، جبکہ یحییٰ خان اور موسیٰ خان جیسے چہیتوں کو آگے لایا گیا۔ اس ضمن میں میجر جنرل حبیب اللہ خٹک کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینکنے کی روداد تو بہت ہی دلچسپ ہے۔ جنرل خٹک کا نام راولپنڈی سازش کیس میں سامنے آیا، اگرچہ بعد ازاں سلطانی گواہ بنا کر جنرل خٹک کو کلین چٹ دے دی گئی، مگر ایوب خان کا دل صاف نہ ہوا۔ ایوب خان نے پہلے تو اپنے بیٹے کیپٹن گوہر ایوب کے لیے رشتہ لے کر جنرل خٹک کو سمدھی بنایا اور پھر چیف آف جنرل سٹاف لگانے کا جھانسا دے کر امپیریل ڈیفنس کورس کے لیے لندن بھیج دیا، مگر کورس مکمل ہونے کے بعد جنرل خٹک کو پروموٹ کرنے کے بجائے فوج سے ریٹائر کر دیا گیا۔ ایوب خان نے جن فوجی افسروں کو ترقی دی، نہ صرف وہ پشتون تھے بلکہ مذہبی اعتبار سے بھی ان کا تعلق ایک مخصوص مسلک سے تھا، جس پر فوج کے اندر ہی نہیں باہر بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا، مگر ایوب خان اس تنقید کو خاطر میں نہ لائے۔ بطور سپہ سالار ایوب خان کی سب سے بڑی کامیابی تو یہ تھی کہ وہ امریکہ سے فوجی امداد لینے میں کامیاب ہو گئے، مگر ان کی ناکامیوں کی فہرست بہت طویل ہے۔ انہوں نے نہ صرف فوج کو سیاست میں دھکیلا بلکہ ان کے دور میں اس ادارے کو کئی ایسے امراض لاحق ہوئے جو بعد ازاں کینسر کی مانند پھیلتے چلے گئے۔ جنرل آصف نواز کے بھائی شجاع نواز کی کتاب کراس وارڈز کے مطابق کنٹونمنٹ ایریاز میں زمینوں کی خرید و فروخت کا آغاز جنرل ایوب خان کے دور میں ہوا، یعنی فوجی افسروں کی توجہ پیشہ ورانہ امور سے ہٹا کر انہیں پراپرٹی ڈیلر بنانے کی روایت ڈال دی گئی، جبکہ این ٹالبوٹ اپنی کتاب پاکستان اے نیو ہسٹری میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فوج کو کمرشلائز کرنے اور کاروبار میں گھسیٹنے کا صحرا بھی ایوب خان کے سر جاتا ہے، جن کے دور میں فوجی فاؤنڈیشن نے صنعتی ترقی کا فائدہ اٹھایا اور خوب پھلی پھولی۔ فوجی فاؤنڈیشن نے ایوب خان کے دور میں جہلم کے قریب ٹیکسٹائل فیکٹری لگائی، سندھ کے علاقے ٹنڈو محمد خان میں شوگر مل لگائی گئی، جبکہ مردان میں خیبر تمباکو کمپنی کا سیٹ اپ لگایا گیا۔ ایوب خان کے دور میں کرپشن کے قصے بھی زبان زدے عام رہے۔ نہ صرف ایوب خان کے سمدھی میجر جنرل حبیب اللہ خٹک بہت بڑے صنعت کار بن گئے بلکہ ان کے فرزند گوہر ایوب بھی بطور کیپٹن فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد گندھارا انڈسٹریز کے مالک بن گئے۔ لیکن ایوب خان کی بطور سپہ سالار سب سے بڑی ناکامی اور نااہلی وزیر اعظم لیاقت علی خان کا پر اصرار قتل تھا۔
ہم سویلین حکمرانوں کو تو بیرون ملک علاج کا طعنہ دیتے ہیں، مگر مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ 16 اکتوبر 1951 کو جب پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو GHQ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر قتل کر دیا گیا تو پاکستان کے کمانڈر ان چیف فیلڈ مارشل ایوب خان لندن کے ایک شفا خانے میں پیچش جیسے معمولی مرض کا علاج کروا رہے تھے، اور اس بات کا انکشاف ایوب خان نے بذات خود اپنی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں کیا ہے، جس کا اردو ترجمہ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی کے نام سے ہوا ہے۔